ماسٹر یوشے کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے چیلنج سے بھڑک کر بے اختیار کچھ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، لیکن میں ایک خوبصورت سی ایئر ہوسٹس کے نازک ہاتھ سے لیمن جوس کا گلاس لینے کے بعد چسکیاں لے رہا تھا۔ سفر کے اختتام تک مجھے یہ معلومات حاصل ہو گئیں کہ سعید احمد بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں کم از کم 1 ہفتے تک ہسپتال میں رکھا جائے گا۔ ماسٹر یوشے سعید احمد کی طرف سے بہت زیادہ محتاط تھا کہ کہیں وہ پولیس والوں کے سامنے اس کی اصلیت ظاہر نہ کر دیں۔ 1 گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا تو ماسٹر یوشے نے فوراً ہی سوچ کے ذریعے انہیں وارننگ دی۔ مسٹر سعید، پولیس کو میرے خلاف بیان نہ دینا، ورنہ سمر پاگل بناتی جائے گی اور تم بھی بیان دینے کے قابل نہ رہ سکو گے۔ سعید احمد نے بڑی نقاہت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کے جواب میں سوچا، میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو کچھ میں تمہارے خلاف کر سکتا ہوں اس سے زیادہ فرحات کر رہا ہے۔ اس حادثے نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ وہ اسی طرح کسی نہ کسی دن تمہیں کسی حادثے کا شکار بنا دے گا۔ میرے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ یوں ہی نہیں بہک گیا تھا، پھر فرات نے تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایسی حالت میں مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا۔ سعید احمد نے اپنے بچاؤ کی خاطر جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کے دماغ میں ہلچل مچائی تھی۔ اس جھوٹ کی وجہ سے ماسٹر یوشے ان پر شبہ نہ کر سکا۔ وہ خود کو خطرے میں ڈال کر اس حادثے کا مرتکب ہوئے تھے۔ اس وقت ماسٹر یوشے دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ میرے بچ کر نکل جانے پر اندر ہی اندر دل ملا رہا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر سعید، فرات واقعی شیطان ہے۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ میری چند لمحوں کی غفلت سے وہ اتنا بڑا فائدہ اٹھا لے گا۔ خیر، وہ بکرا کب تک خیر منائے گا؟ سعید احمد نے جواب دیا، بکرا وہ ہے جو چھری تلے آ جائے۔ اب تک تم ہی اس کی ذہانت تلے آتے جا رہے ہو۔ ہاں، یہ درست ہے۔ میں دشمنی کے باوجود اس کی ذہانت کی قدر کرتا ہوں۔ ایسے شخص کو اپنے سامنے جھکا کر اور اسے اپنا آلہ کار بنا کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ویسے فرات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا کے جس حصے میں بھی پناہ لینے جائے گا، مادام وہاں پہنچ جائے گی۔ وہ خامخواہ میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور تم بری طرح زخمی ہو کر اور زیادہ میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ تم پولیس انسپکٹر کو میری حمایت میں ایسا بیان دو کہ مجھے یہاں سے جلد ہی نکلنے کا موقع مل جائے۔ سعید احمد ہوش میں آنے کے بعد مادام کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے تھے۔ اس کا ذکر آیا تو انہوں نے پریشان ہو کر کہا، یہاں سے نکلنے کے بعد مادام تمہیں کہاں لے جائے گی؟ فرحات اس وقت کہاں ہے؟ 1 گھنٹے پہلے وہ یہاں کی ایک فلائٹ سے کہیں گیا ہے۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ فلائٹ کہاں جاتی ہے؟ سعید احمد بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ماسٹر یوشے نے پھر دھمکی دی کہ وہ انہیں کس طرح ذہنی اذیت پہنچا سکتا ہے۔ وہ مجبور ہو کر بتانے لگے، وہ فلائٹ کراچی کے لیے تھی، مگر میرا مشورہ ہے کہ ابھی تم وہاں نہ جاؤ۔ پہلے اس ملک کے تاریخی مقامات اور خوبصورت علاقوں کی سیر کر لو، نہیں تو فرحات سے ملاقات ہونے کے بعد سیر و تفریح کی حسرتیں لے کر دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ ماسٹر یوشے ان کی بات کا جواب نہ دے سکا، کیونکہ اسی وقت پولیس انسپکٹر بیان لینے آ گیا تھا۔ ماسٹر یوشے نے کمرے سے باہر جاتے وقت سوچ کے ذریعے کہا، سوچ سمجھ کر جواب دینا، یہ نہ بھولنا کہ میں دور جانے کے بعد بھی تمہارے دماغ میں موجود رہوں گا۔ سعید احمد اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جو ماسٹر یوشے سے اختلاف کا باعث بنتا۔ جب پولیس انسپکٹر وہاں سے چلا گیا تو ماسٹر یوشے نے سوچ کے ذریعے ان سے کہا، تم نے اپنے بیان میں مجھے اپنا ایک غیر ملکی دوست اور مہمان بنا کر دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ بس اسی طرح میرے وفادار رہو، میں بھی تمہارے کام آتا رہوں گا۔ اگر کام آنے کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ مائکرو فلم مجھے واپس کر دو۔ ضرور واپس کر دوں گا، پہلے فرحات کو میری مٹھی میں آنے دو۔ میں نے اس کی بکواس سن کر اس سے دماغی رابطہ ختم کر دیا، پھر آنکھیں کھول کر جہاز کی محدود فضا میں نظر دوڑانے لگا۔ وہاں کی فضا میں رنگوں اور خوشبوؤں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ رنگین آنچل، مہکتی زلفیں، خوبرو جوانوں اور حسین عورتوں کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں، لبوں پر دھڑکتے ہوئے دل کی باتیں اور بات بات پر مسکراہٹیں۔ عجیب سا پراسرار رومان انگیز ماحول تھا۔ میرا جسم انگڑائی لینے کے لیے مچلنے لگا۔ میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی گزرنے کا تنگ راستہ تھا۔ راستے کی دوسری طرف والی سیٹ پر ایک حسین محجبین دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر تھی۔
میں ذرا جھک کر ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا، مگر چھونے سے وہ میلی ہو جاتی۔ اس کی ایسی اجلی رنگت تھی اور چہرے پر ایسی چکناہٹ تھی جیسے مکھن کے ڈبے میں رکھ کر اس کی پرورش کی گئی ہو۔ چہرے کی چکناہٹ پر میری نظریں دیر تک پھسلتی رہیں۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی سے باتیں کرتا تو یوں لگتا جیسے خوشامد کر رہا ہو۔ ایک مرد کی خوشامدوں نے شاید اسے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا بہت کم جواب دیتی تھی اور کبھی کبھی چہرے سے بیزاری ظاہر کرتی تھی۔ اسے نظر انداز کرنے کے لیے کبھی کبھی ادھر ادھر دیکھ لیتی۔ ایسے ہی وقت اس نے میری طرف بھی دیکھ لیا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے مغرورانہ انداز میں ہونٹ پچکائے۔ اس کا غرور مجھے پسند نہ آیا، لیکن اس کے پتلے خم کھائے ہوئے لب پچکتے وقت کچھ اور بھی خوبصورت لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اونہ کہہ کر نظریں پھیر لینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ میری مقناطیسی نگاہوں کی گرفت میں آ گئی۔ میں نے چند ساتھ کے لیے اس کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی آنکھوں سے اس کے دماغ تک پہنچا، پھر اسے ڈھیل دے دی۔ اس کے بعد اس کی سوچ کے ذریعے سمجھنے لگا کہ اس کا دل کس بری طرح دھڑک رہا ہے۔ اس کا دل میری محبت سے نہیں دھڑک رہا تھا، بلکہ ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ میری آنکھوں کی مقناطیسی قوت سے گھبرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ کیسی آنکھیں ہیں؟ نظریں ملتے ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا ہے۔ میرا دل پوری طرح دھڑک رہا ہے۔ یہ شخص خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ خطرناک نہیں ہے، میں سمجھنے میں غلطی کر رہی ہوں۔ دراصل اس کی آنکھیں اتنی پرکشش ہیں کہ میں اپنی مرضی کے خلاف اس کی طرف کھنچ گئی تھی۔ ہاں، وہ حقارت سے سوچنے لگی، جسے دیکھو وہی اپنی نگاہوں کے پھندے میری طرف پھینکتا ہے۔ حسین ہونا بھی مصیبت ہے، مٹھاس زیادہ ہو تو ساری مکھیاں ایک ہی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ ہاں، مکھی کہیں کا۔ میرا خیال درست نکلا۔ وہ بہت مغرور تھی، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اس کے نوجوان ساتھی نے اسے بن بناتے ہوئے مخاطب کیا، فریال، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے فریال کے ذہن میں کہا، چپ مکھی کہیں کا۔ اپنی ہی سوچ کے مطابق وہی بات اس کی زبان سے نکل گئی۔ اس کا ساتھی جوان اپنی توہین پر کچھ بوکھلایا، کچھ غصے سے تمتمایا، پھر غصے کو ضبط کرتے ہوئے دبی زبان میں سرگوشی میں کہا، تمہارا دماغ تو صحیح ہے، اگر میں تمہارے ناز اٹھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری انسلٹ کرو۔ فریال پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پہلے کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب اسے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو دماغ کے اسکرین پر اس کی سوچ کے ذریعے اس کی تمام حرکتیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے تو وہ فخری انداز میں یہ سمجھ رہی تھی کہ دوسروں کی طرح میں بھی گرما گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے تجربات نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ اسے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، مگر مجھے بڑی بے نیازی سے آنکھیں بند کیے دیکھ کر وہ جل گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے ساتھی کے سامنے صفائی پیش کی، حشمت، میں دراصل اس آدمی کے متعلق سوچ رہی تھی جو دوسری طرف آنکھیں بند کیے اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں، اسے مکھی کہا تھا۔ حشمت کی تسلی ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم ایسی میٹھی ہو کہ تمام نگاہیں بے اختیار تمہاری طرف اڑنے لگتی ہیں۔ اس طرح اڑنے والوں کو تم مکھی کہتی ہو۔ میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے بے اختیار تمہیں مکھی کہا تو تم ناراض ہو گئے۔ تم میری طرف اڑنا چھوڑ دو، پھر میں اپنی رائے دوں گی۔ میں دل سے مجبور ہوں، کیا تم مجھے پروانہ نہیں کہہ سکتی؟ اس کی پرواز میں سچی لگن ہوتی ہے۔ فریال نے کھڑکی سے باہر پرواز کرتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور پوچھا، یہ جہاز کتنی بلندی پر پرواز کر رہا ہے؟ تم ہمیشہ کی طرح پھر مجھے ٹال رہی ہو۔ میری پرواز میں سچی لگن ہے، اس لیے تم مجھے پروانہ کہنے سے کترا رہی ہو۔ پیائیے کہ اس طیارے کی پرواز میں بھی سچی لگن ہے، یہ ہمیں بخیریت ہماری منزل تک پہنچاتا ہے۔ اگر بات سچی لگن تک ہے تو میں تمہیں ہوائی جہاز کیوں نہ کہوں؟ حشمت نے جھینپ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم پھر مذاق میں ٹال رہی ہو۔ دیکھو حشمت، بور نہ کرو، میں کچھ دیر خاموش رہنا چاہتی ہوں۔ فریال نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، اس کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو دماغ کی آنکھوں سے اسے ہی دیکھنے لگتی ہوں۔
اس سوچ کے ساتھ ہی میری آنکھیں اس کے دماغ میں روشن ہو گئیں۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، پھر ذرا گردن گھما کر کنکھیوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اب میری آنکھیں بند نہیں تھیں، اس کے باوجود میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بڑی بے نیازی سے چھت کو تک رہا تھا۔ میرے اس رویے سے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں مکھی نہیں ہوں۔ وہ جتنی بھی میٹھی ہو، میں اس کی طرف پرواز نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہماری نظریں ٹکرائی تھیں وہ محض اتفاق تھا۔ میں کسی لڑکی کو خاطر میں لانے والا نہیں ہوں۔ عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو وہ ذرا کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسے چھپی چھپی سی توہین کا احساس ہوتا ہے کہ کسی کی نظروں میں اس کے حسن کا بھاؤ گر گیا ہے۔ تعریفی نگاہوں کے بازار میں ہر حسین عورت اپنے حسن کی قیمت زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتی ہے۔ کوئی نگاہ اسے گرا دے تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتی ہے۔ اس نے غصے اور حقارت سے سوچا، نان سینس، بہت سے لوگ بدذوق اور بے حس ہوتے ہیں، پھول اور عورت کی خوبصورتی کو نہیں سمجھتے۔ یہ شخص چھت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ باذوق ہوتا تو کھڑکی کے باہر اڑتے ہوئے سفید بادلوں کے حسن کو دیکھتا۔ وہ انسان ہی کیا جو قدرت کے حسن کو نہ دیکھے، نہ سمجھے، بلکہ ایک ٹھوس چھت کو یوں ہی گھورتا رہے۔ ایسے گھور رہا ہے جیسے اس چھت کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کی چھت کو اور دیواروں کو محبت سے دیکھتے ہیں اور انہیں رنگ و روغن سے نکھارتے ہیں، مگر اپنی گھر والی کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ کیسے بے حس ہوتے ہیں یہ مرد۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ میں کہا، اگر میں اس کی گھر والی بن جاؤں تو؟ ہاں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں بہت دیر سے خامخواہ اس کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں۔ ممی ٹھیک ہی کہتی ہیں، مجھے ایسا ہی نوجوان پسند آئے گا جو مجھ سے بے نیاز رہے گا، لیکن میں نے اسے پسند تو نہیں کیا ہے۔ کیا اس کے متعلق سوچنے کا مطلب ہے کہ میں اسے پسند کر رہی ہوں؟ نہیں، مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے۔ وہ سوچنے لگی کہ کراچی پہنچ کر اپنی ممی سے کس طرح ملوں گی اور کس طرح انہیں سفر کی داستان سناؤں گی۔ اس نے سفر کے دوران بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس کی آنکھیں مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ واقعی عجیب سی آنکھیں ہیں اس مغرور سے نوجوان کی۔ وہ گھوم کر پھر میرے متعلق سوچنے لگی۔ میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ اسی وقت اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا۔ یہ شخص ایسے مسکرا رہا ہے جیسے سمجھ رہا ہو کہ میں اسی کے متعلق سوچے جا رہی ہوں۔ وہ اس خیال سے گڑبڑا گئی کہ وہ کیوں میرے متعلق سوچ رہی ہے۔ میں اس کی پریشانیوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس خیال سے خوشی ہو رہی تھی کہ میں ایک بدمزاج حسینہ کے غرور کو توڑ رہا ہوں۔ بہرحال کافی تفریح ہو چکی تھی۔ میں پھر ماسٹر یوشے کی طرف لوٹ گیا۔ وہ ہسپتال سے مرہم پٹی کروانے کے بعد سعید احمد سے رخصت ہو کر ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ مادام اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اب فرحات کا پیچھا کرنے کے لیے کسی اچھے گائیڈ کی ضرورت ہے۔ سعید احمد اب تک گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر ہسپتال کا ڈاکٹر ایک ہفتے سے پہلے اسے ڈسچارج نہیں کرے گا۔ اس مقصد کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ وہ میرے لیے ایک گائیڈ مہیا کر دیں گے، مگر اب تو دفاتر بند ہو چکے ہیں۔ یہ کام کل ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی سوچ سے پتا چلا کہ کل تک کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے، مگر کل زیادہ دور نہیں تھا۔ مادام میری بو سونگتی ہوئی ماسٹر یوشے کو پھر میرے پیچھے لگا دے گی۔ کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں مادام کی سوچ تک پہنچ کر اس کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لوں؟ مگر نہیں، یہ احمقانہ خیال تھا۔ اس عورت کا ذہن یقیناً ماسٹر یوشے کے کنٹرول میں ہوگا، لہذا اس کے دماغ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماسٹر یوشے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اس خطرناک عورت کو قابو میں لانے کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آدھ گھنٹے بعد میں نے کراچی کی زمین پر قدم رکھا۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے نکل کر پتہ چلا کہ ٹیکسیوں کی ہڑتال ہے۔ جن مسافروں کے پاس اپنی کاریں تھیں وہ بڑے آرام سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ فریال کی ممی اسے اپنے کار میں لینے آئی تھیں۔ لگیج ہال کے باہر دونوں ماں بیٹی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ باتوں کے دوران دوبارہ فریال نے دور سے میری طرف دیکھا۔ سفر کے دوران بھی وہ کئی بار میری طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ممی سے باتیں کر رہی تھی، مگر میرے متعلق سوچ رہی تھی۔
اور سمجھ رہی تھی کہ میں ٹیکسی کے انتظار میں ساری رات وہاں کھڑا رہ جاؤں گا۔ اس کی گردن فخر سے تن گئی۔ اس کے پاس کار ہے اور میں بیکار ہوں۔ میں نے اس کے ذہن میں کہا۔ اس شخص سے صرف ایک بار اتفاقیہ نظریں ٹکرائی تھیں، اس کے بعد یہ اب تک مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ شاید اس نے مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اگر میں اسے اپنی کار میں لفٹ دے دوں تو یہ قریب آ کر مجھے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کی سوچ نے جھنجھلا کر کہا، لعنت ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اسے لفٹ دوں۔ وہ اپنی ممی اور حشمت کے ساتھ کار کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے بھی کار کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچ کر اس کی ممی کو نہایت مہذب انداز میں مخاطب کیا۔ میڈم، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، کیا مجھے شہر تک لفٹ مل سکتی ہے؟ فریال نے اپنی ممی کے جواب دینے سے پہلے ہی تنک کر کہا، جن کے پاس کاریں نہیں ہوتی وہ خواہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابھی میرے پاس کار نہیں ہے، مگر میں یہاں کار ہی خریدنے آیا ہوں۔ میرے اس بریف کیس میں 2 لاکھ روپے ہیں۔ 2 لاکھ کی بات سنتے ہی ممی نے ایک زور کی سانس کھینچی، حیرانی سے ایک بار مجھے اور دوسری بار بریف کیس کو دیکھنے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرتے ہو اور دوسروں کو بھی بتا دیتے ہو، کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے؟ حشمت مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں فریال پر اپنی امارات کا روب جما رہا ہوں۔ میں نے تو سچ بات کہی تھی، مگر فریال اور اس کی ممی کی آنکھیں بریف کیس سے چپک گئی تھی۔ اس کی ممی کی سوچ کہہ رہی تھی، اگر یہ رقم مجھے مل جاتی تو کتنے ہی قرضے ادا ہو جاتے، میں اس کار کو بیچ کر نئے ماڈل کی کار خرید لیتی، اس طرح دکھاوے کی شان و شوکت کا بھرم رہ جاتا۔ فریال کے ڈیڈی کے مرنے کے بعد میں نے 2 لاکھ روپے اب تک ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ پتہ نہیں یہ نادان لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا ڈینگے مار رہا ہے۔ حشمت نے ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے احمق نظر نہیں آتے، اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرو۔ تم خواہ اپنی امارات کا روب کیوں جما رہے ہو؟ میں نے بریف کیس کو ڈگی کے اوپر رکھتے ہوئے کہا، میں خواہ روب نہیں جماتا، جو سچ ہے وہی کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بریف کیس کھول دیا۔ بریف کیس کھلتے ہی فریال اور ممی کی سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئیں۔ ممی نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بند کرو، اسے جلدی بند کرو، لڑکے تم احمق ہو، کسی نے دیکھ لیا تو؟ ممی نے خود ہی بریف کیس کو جلدی سے بند کر دیا، پھر گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولی، چلو گاڑی میں بیٹھو، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم اپنی حماقتوں سے اس شہر میں لٹ جاؤ گے۔ میں نے بریف کیس کو لاک کر کے اسے ممی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ممی اسے آپ ہی رکھیں، جب میری ممی زندہ تھیں تو مجھے آپ ہی کی طرح ڈانٹتی تھیں اور مجھ سے پیسے چھین کر رکھ لیتی تھیں، آپ بھی تو میری ممی جیسی ہیں۔ وہ بریف کیس کو ہاتھوں میں لے کر یوں کھل گئیں جیسے سارے جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ انہیں وقتی طور پر دولت ملی، مگر وہ زبان سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری صورت میں بیٹا مل گیا ہے، مگر نادان بیٹا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دولت دیکھی ہے، مگر دولت تو آنی جانی چیز ہے، تمہارے جیسا بیٹا اتفاق سے ہی ملتا ہے۔ وہ اتنی محبت سے مجھے بیٹا کہہ رہی تھیں کہ میں یقیناً ان کی محبت کے فریب میں آ جاتا، مگر اے ٹیلی پیتھی کے علم تیرا شکریہ، تو مجھے انسانوں کے اصلی چھپے ہوئے بدنما چہرے دکھا دیتا ہے۔ انسان اسی لیے دوغلی حرکتوں کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی میٹھی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی مکاریوں کو دوسرے لوگ نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ اپنے وجود کے اندر چھپ کر دوسروں سے فریب کرتا ہے۔ اس وقت ممی کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کس طرح اپنی میٹھی چھری تلے رکھ سکتی ہیں۔ وہاں سب سے میٹھی فریال تھی۔ جب حشمت ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ممی بریف کیس لے کر فوراً ہی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تاکہ فریال میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ سکے، دوسرے لفظوں میں میں میٹھی چھری تلے آ سکوں۔ میں نے کنکھیوں سے فریال کو دیکھا، وہ قدرے نرم پڑ گئی تھی، جو تیوریاں چڑھی رہتی تھیں وہ اتر گئی تھیں۔ وہ اپنے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اسی لیے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عورت کا غرور بالکل ہی ختم ہو جائے۔ خدا نے جب حسن اور نزاکت دی ہے تو اسے اپنے آپ پر ناز کرنے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں
کہ وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ میں فریال سے بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا، لہٰذا اسے چھوڑ کر اس کی ممی کے ذہن کو پڑھنے لگا۔ وہ بوڑھی عورت حشمت کی موجودگی سے ناگواری محسوس کر رہی تھی، کیونکہ حشمت عقب نما آئینے کو فریال کی طرف سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس کی محبوبہ سے کتنا قریب ہو چکا ہوں۔ یہ بات ممی کو ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، حشمت اسی طرح سر پر سوار رہا تو یہ نادان لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ یہ مجھے ممی کہتا ہے، میں اسے ماں کا پیار دے کر روک لوں گی۔ یہ درست ہے کہ حشمت بھی خاندانی رئیس ہے، مگر کنجوس ہے، نوٹ گن گن کر نکالتا ہے اور بینکوں میں چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ لڑکا بہت فراخ دل ہے، بریف کیس کھول کر 2 لاکھ روپے یوں دکھائے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ بھی خاندانی رئیس ہے۔ میں نے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہی وہ پلٹ کر مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فرحات ہے، مگر میں نے اب تک کسی شیریں کے لیے نہر نہیں کھودی۔ میری بات پر وہ اس طرح کھل کر قہقہے لگانے لگی جیسے میں نے پیٹ پکڑ کر ہنسنے والا لطیفہ سنایا ہو۔ میں نے دیکھا کہ فریال کے لبوں پر بھی دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ممی نے قہقہوں کی تال پر کہا، معلوم ہوتا ہے اب تک تمہیں کوئی شیریں نہیں ملی۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، شیریں تو بہت ملتی ہیں، مگر کدال نہیں ملتی۔ ملتی تو نقب لگا کر کسی شیریں کے گھر میں پہنچ جاتا۔ وہ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم بہت زندہ دل ہو۔ میری فریال کو زندہ دلی بہت پسند ہے، سنجیدہ لوگوں سے تو یہ دور بھاگتی ہے۔ حشمت نے تلخ لہجے میں کہا، ممی پہلے آپ میری سنجیدگی کو دیکھ کر کہتی تھیں کہ فریال کو سنجیدگی پسند ہے، آپ بڑی جلدی اپنی بیٹی کے مزاج کو بدل دیتی ہیں۔ فریال نے بڑی دیر کے بعد تنک کر کہا، حشمت تم میری ممی کی انسلٹ کر رہے ہو، یہ میرے مزاج کو کیوں بدلیں گی؟ زندہ دلی کسے پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی پسند ہے۔ حشمت نے غصے سے کہا، یہ تم نہیں کہہ رہی ہو، تمہاری زبان سے اس اجنبی کے 2 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس اجنبی کے پاس 2 لاکھ سے زیادہ نہ ہو، کیا تم اس کے بعد میری طرف واپس آؤ گی؟ فریال نے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ۔ تم فرحات صاحب کو یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہم دولت کے لالچی ہیں اور اس لالچ میں تمہارے جیسے بد زبان سے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ فوراً گاڑی روکو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم جیسوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حشمت نے لاپرواہی سے کہا، یہ گاڑی تو تمہاری کوٹھی پر پہنچ کر ہی رکے گی، تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کوٹھی پر پہنچ کر تم ماں بیٹی سے نمٹ لوں گا۔ میں نے فریال سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے یہ شخص تم سے بدزبانی کر رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایئرپورٹ سے یہ مجھے دشمن کی طرح دیکھتا آ رہا ہے، تم لوگوں کے متعلق اس لیے غلط باتیں کر رہا ہے کہ میں بدک کر اپنے 2 لاکھ روپے لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں اتنا نادان نہیں ہوں۔ میں نے ممی کے چہرے پر ممتا کا نور دیکھا ہے۔ ایسی الڑ ماڈرن مائیں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں۔ ممی نے خوش ہو کر میری بلائیں لینی چاہیں، مگر لے نہ سکیں، کیونکہ بلائیں لینے والے ہاتھوں میں 2 لاکھ روپے کا بریف کیس دبا ہوا تھا۔ وہ مجھے زبان سے دعائیں دینے لگیں۔ ان کے پاس بیٹھا ہوا حشمت مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا کہ کوٹھی میں پہنچ کر وہ مجھ سے بھی نمٹ لے گا۔ فریال بھی اپنی ممی کی طرف سے اسے باتیں سنا رہی تھی۔ کار کے اندر اچھا خاصا شور مچ گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی نقار خانے میں پہنچ گیا ہوں۔ حشمت سوچ رہا تھا کہ کوٹھی میں پہنچتے ہی وہ کار سے اترے گا اور میرا گریبان پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لے گا، پھر مجھے وہ فریال کے سامنے اتنا پیٹے گا کہ فریال کو مرد کی صحیح پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد فریال اس کے بازوؤں میں سسک سسک کر روئے گی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی۔ وہ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ پکاتا رہا۔ کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایسا ہی مٹی کا پتلا سمجھ لیا تھا کہ وہ باہر نکل کر مجھے مارتا اور میں خاموشی سے مار کھا لیتا۔ میں نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر اترنے کے لیے دروازے کے ہینڈل کی طرف اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، دروازہ اس طرح نہیں کھلے گا، مجھے ریوائنڈر کی طرف ہاتھ لے جانا چاہیے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار ریوائنڈر کی طرف گیا اور اسے گھمانے لگا۔ دروازہ کھلنے کے بجائے اس کی کھڑکی کا شیشہ اوپر چڑھنے لگا۔ پھر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں نے پھر اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ اسے سیدھا برآمدے کی طرف جانا ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری سوچ نے چیخ کر کہا، جاؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں برآمدے کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بے اختیار برآمدے کی طرف چلا گیا۔ اس دوران ہم سب کار سے باہر نکل آئے تھے۔ فریال اور اس کی ممی حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ برآمدے کے آخری سرے تک کیوں جا رہا ہے۔ برآمدے کے آخری سرے پر مٹی کے بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے جس میں نئے نئے پودے اگ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ نہیں تھی، وہاں صرف میں ہی تھا۔ اس کی سوچ ابھرنا بھی چاہتی تو میری سوچ کی قوتیں اسے دبا دیتی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ گملے پودوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے بیٹھنے کے لیے ہیں، مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ اف، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ گملے کی گیلی مٹی پر بیٹھ گیا۔ ممی نے چیخ کر کہا، ارے حشمت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں بیٹھ گئے ہو؟ ممی کی باتیں سن کر وہ چونک گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری سوچ نے اسے پھر بٹھا دیا۔ فریال کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے ممی سے پوچھا، کیا اس آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے؟ حشمت نے دور سے چیخ کر کہا، تم پاگل ہو، پاگل کے بچے۔ وہ گملے سے اٹھ کر میری طرف آنا چاہتا تھا لیکن گیلی مٹی کے باعث اس حد تک گملے میں دھس گیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ غصے سے تلملا گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو گملے کے ساتھ گر پڑا۔ گملہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے فوراً ہی زمین پر سے اٹھنے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر زور کی ٹھوکر ماری۔ میرے جوتے کی نوک اس کی ناک پر پڑی تھی۔ وہ برآمدے کے فرش پر زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، فرش پر ٹپک رہا تھا۔ فریال اور ممی خاموشی سے اس کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے دونوں ماں بیٹیوں کو دھمکی دی تھی کہ وہ کوٹھی میں پہنچ کر ان سے نمٹ لے گا۔ نمٹنے کا مطلب یہی تھا کہ ممی نے اس سے اچھی خاصی رقم قرضے کے طور پر لی تھی۔ وہ اس رقم کا سختی سے مطالبہ کرنے والا تھا۔ ممی خوش تھیں کہ وہ ایک ہی بار مار کھانے کے بعد رقم کا مطالبہ کرنا بھول جائے گا۔ میں نے اسے مطالبہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ایک ہی ٹھوکر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں پھاڑے خالی خالی نظروں سے ہم تینوں کو تکتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار کی ڈگی تک گیا۔ وہاں سے اس نے اپنا سوٹ کیس نکالا، پھر کار کی چابی ممی کے قدموں کے پاس پھینکتا ہوا کوٹھی کے احاطے سے باہر چلا گیا۔ ممی نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، خس کم جہاں پاک، بیٹے تمہاری وجہ سے پیچھا چھوٹ گیا، ورنہ یہ تو ہم سے کمبل کی طرح لپٹ کر رہ گیا تھا۔ زندگی کہاں کہاں دوڑاتی ہے، کبھی تپتی دھوپ میں چلی جاتی ہے، کبھی زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھاتی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوڑتے دوڑتے فریال جیسی حسین دوشیزہ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ پہلے پہلے وہ چپ چپ سی رہی، پھر میں نے اسے بولنے پر مجبور کیا تو وہ عام عورتوں کی مانند ریکارڈ کی طرح بولنے لگی۔ وہ بتا رہی تھی کہ 3 برس پہلے اس کے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے جتنی دولت چھوڑی تھی وہ ساری دولت اس کی ممی 3 سال کے اندر جوئے میں ہار گئی ہے۔ اس کی ممی کو فلیش اور رمی کھیلنے کا مرض لگ گیا ہے۔ اب صرف یہ کوٹھی اور وہ پرانی سی کار رہ گئی ہے۔ تاش کھیلنے کے سلسلے میں وہ حشمت سے 12,000 روپے لے چکی ہے۔ وہ اپنی ممی کی اس بری عادت سے بیزار تھی۔ چونکہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی لیے ان کی یہ عادت برداشت کر لیتی تھی۔ جب صبح ہوئی تو مجھے ذرا عقل آئی، اس لیے کہ بڑی دیر سے میں نے ماسٹر یوشے کو بھلا دیا تھا۔ وہ تو میرے نصیب اچھے ہیں کہ وقت پر عقل آ جاتی ہے۔ میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ وہ کسی طیارے میں سفر کر رہا تھا اور مادام کے ساتھ کسی شہر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی جلدی کوئی گائیڈ مل جائے گا۔ بعد میں اس کی سوچ کے ذریعے پتا چلا کہ وہ کسی گائیڈ کا سہارا لیے بغیر ہی چلا آ رہا ہے، جس کے ساتھ مادام جیسی کتیا ہو اور جو سونگ سونگ کر اس کی منزل کا پتہ اسے بتا دیتی ہو۔ ایسا شخص بھلا گائیڈ کا کیا محتاج ہوگا۔ ابھی وہ طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ کوئی غیر ملکی طیارہ تھا جو کراچی سے ہوتا ہوا مغربی ممالک کی طرف جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے وقت ضائع کیے بغیر مجھ تک پہنچنے والا تھا۔ میں اس کے ذریعے ایئر ہوسٹس کی آواز سن رہا تھا۔
وہ مسافروں سے اطلاع کہہ رہی تھی کہ ان کا جہاز 1 گھنٹے بعد کراچی پہنچ جائے گا۔ یہ اطلاع مجھے بھی مل گئی تھی کہ دشمن ابھی مجھ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ٹیکسیوں کی ہڑتال تھی۔ یہ بات ماسٹر یوشے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بہت محتاط تھا۔ کرائے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر میرا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے پنڈی انٹرکون سے ٹرنک کال کے ذریعے کراچی انٹرکون میں یہ خبر پہنچائی تھی کہ اس کے لیے فلاں وقت پر ایئرپورٹ پر کرائے کی کار مہیا کی جائے۔ اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے پورے انتظامات کر لیے تھے۔ یہ 1 گھنٹہ میرے لیے بہت تھا۔ اب مجھے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانا تھا۔ ماسٹر یوشے مجھ پر قابو پانے کے لیے کس حد تک بے چین ہو گیا تھا، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے اصول کے خلاف تمام رات جاگتا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا دشمن نہیں آیا تھا جو اسے 1 رات بھی جاگنے پر مجبور کر سکے۔ وہ 1 رات آرام سے سو کر بیل منڈو جیسے آلائے کار کو گنوا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے اتنے قریب پہنچنے کے بعد رات کو سونا اور مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فریال میرے سامنے کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس طرح اپنے دشمنوں کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ قابل اعتماد تھی، اس کے باوجود میں پہلی ملاقات میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھ میں کیسی حیرت انگیز صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ رفتہ رفتہ اس پر اپنی صلاحیت ظاہر کرنا مناسب تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاؤں میں چکر ہے، میں زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا، اور اب تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر تنہا آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، میرے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی، مگر آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ آپ اتنی جلدی مجھے کہاں لے جائیں گے؟ دیکھیے، آپ کچھ خیال نہ کریں، اب مجھے پوچھنے کا حق حاصل ہو گیا ہے، اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ یہاں سے نکل کر میں راستے میں تمہیں تمام باتیں بتا دوں گا۔ اپنی ممی سے جا کر کہو کہ وہ اپنی کار ہمیں دے دیں، 2 لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں، اپنے قرضے ادا کریں اور آرام سے زندگی گزاریں۔ تم ان کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتی رہو گی۔ فریال نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ ممی کو اتنی بڑی رقم یوں ہی دے دیں گے؟ اس کے بغیر وہ تمہیں آزاد نہیں کریں گی۔ تم 2 لاکھ کو اہمیت نہ دو، میرے ساتھ آگے بڑھو گی تو تمہارے قدموں میں دنیا جہاں کی دولت بکھری ہوگی۔ جلدی جاؤ، وقت برباد نہ کرو۔ وہ ممی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے رسٹ واچ کو دیکھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، مگر کلائی کی گھڑی بند ہو چکی تھی۔ گھڑی دیکھ کر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ خطرے کی آمد میں کتنے منٹس رہ گئے ہیں۔ اسی وقت مجھے ممی کے کمرے کی طرف سے فریال کی چیخ سنائی دی۔ وہ ایسی دل ہلا دینے والی چیخ تھی کہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں بوکھلاہٹ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا، اور کیسے آندھی کی طرح مادام اپنے ماسٹر یوشے کو لے کر سر پر پہنچ گئی ہے۔ میں نے ایک چست میں سوئچ بورڈ کے پاس پہنچ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا تاکہ مادام بو سونگتی ہوئی کمرے کے اندر نہ آ سکے، اور کمرے کے اندھیرے میں ماسٹر یوشے میرے نقلی چہرے کی نقاب کشائی نہ کر سکے۔ فوری طور پر مجھے بچاؤ کا یہی راستہ نظر آیا تھا، مگر میں نے بوکھلا کر خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ فرار ہونے کے لیے اس بند دروازے کے سوا دوسرا راستہ نہ تھا۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کالی آندھی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ صبح ہو رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر لائٹ آف کرنے کے بعد اندھیرا پھیل گیا تھا۔ کھڑکی کے پردوں نے باہر کی روشنی کو روک لیا تھا۔ میں تاریکی میں دروازے کے قریب دیوار سے چپک کر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن رہا تھا، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ نہ جانے فریال پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اپنی بوکھلاہٹ میں اس کی سوچ تک پہنچنا بھول گیا تھا۔ اب اس کے دماغ تک پہنچنا چاہا تو اچانک ہی اس کی آواز قریب سے سنائی تھی، فرحات، آپ کہاں ہیں؟ جلدی آئیے۔ یہ کہتے ہی وہ بند دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محفوظ تھی، کسی دشمن نے اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔
وہ دشمن کون ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے میں نے اپنے سب سے خطرناک دشمن کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ مجھے اپنی بوکھلاہٹ پر بڑی ندامت ہوئی۔ ماسٹر یوشے مادام کے ساتھ ابھی تک طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میری گھڑی بند ہونے کی وجہ سے مجھے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس طرح میں ماسٹر یوشے کے ذہن میں ایک آسیب بن کر چھا گیا تھا، اسی طرح ماسٹر یوشے کی کتیا میرے لیے آسیبی چڑیل بن گئی تھی، کیونکہ اس کے سونگنے کی حس کے سامنے میری صلاحیتیں کام نہیں آ رہی تھیں۔ اسی لیے فریال کی چیخ سن کر میرے دماغ میں سب سے پہلے اسی دہشت نے سر اٹھایا کہ مادام پہنچ گئی ہے، لعنت ہے اس پر۔ فریال کی دستک سن کر میں نے فوراً ہی لائٹ آن کی اور دروازہ کھول دیا۔ اب کیسا ہی خطرناک دشمن فریال کے پیچھے پڑا ہوا ہو، میں اسے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی فریال بدحواسی میں آگے بڑھی، پھر گر پڑنے کے انداز میں میرے بازوؤں میں جھول گئی اور ہانپتی کانپتی کہنے لگی، ممی، میری ممی کو کسی نے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے تھپک تھپک کر تسلیاں دینے لگا، پھر اسے سہارا دے کر اس کی ممی کے کمرے میں آیا۔ ممی پلنگ پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے سینے پر ایک تکیہ پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل نے اس تکیے کو ان کے منہ پر رکھ کر ان کی سانس روک دی تھی۔ اب وہ دوبارہ کبھی سانس نہیں لے سکیں گی۔ زندگی سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ فریال ان کی طرف دوبارہ نہ دیکھ سکی، منہ چھپا کر روئے جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب آ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، صبر کرو فریال، تمہاری ممی اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کس نے ان سے دشمنی کی ہے۔ ایسا کہتے وقت میں دیوار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے کے یہاں پہنچنے کے لیے صرف 20 منٹ رہ گئے تھے۔ میری پریشانی بڑھ گئی، ایک نئی افتاد آن پڑی تھی۔ میں ممی کی لاش کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، فریال بھی ان کی لاش کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس قاتل پر جھنجھلانے لگا جس نے میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں حشمت یاد آیا۔ فریال میرے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں اسے تھپکتے ہوئے حشمت کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا اور اس قتل کے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا کہ اس نے ممی جیسی بیٹی کی دلالہ سے اچھی طرح انتقام لے لیا ہے۔ اس نے ممی کو 12,000 روپے قرض کے طور پر دیے تھے، اب سود در سود 2 لاکھ روپے لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ پہ کہا، بیٹے حشمت کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ایک دم سے چونک کر کار روک دی اور بوکھلا کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، یہ کون بول رہا تھا؟ مجھے یوں لگا جیسے پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہو۔ نہیں، میرے دماغ میں کسی کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے پھر اس کے دماغ پر دستک دی، بیٹے اپنے دل کے دروازے کھولو، میں تمہارا ضمیر بول رہا ہوں۔ اب تم اپنے ضمیر کی بات نہیں سنو گے تو ابھی کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس نے بیزاری سے کہا، نان سینس، کبھی ضمیر بھی اس طرح بولتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا، یہ سب بکواس ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کار سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پوری قوت سے دباؤ ڈالا۔ یہ میں نے اس کی سوچ میں ہدایت کی تھی کہ وہ ایکسیلیٹر پر اسی طرح دباؤ ڈالے، الٹے سیدھے گیئر بدلتا رہے اور اس کے ہاتھ جھٹکے سے اسٹیئرنگ کو ادھر ادھر گھماتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کار ادھر سے ادھر ڈگمگانے لگی، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف جانے لگی۔ اسی وقت ایک ٹریفک پولیس انسپکٹر اپنی بھاری بھرکم موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اس کی کار روک کر اندر جھانک کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر نوٹوں کی گڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ حشمت نے میرے 2 لاکھ روپے پچھلی سیٹ پر ڈال کر بریف کیس کہیں پھینک دیا تھا۔ انسپکٹر نے خرا کر پوچھا، تم کس طرح ڈرائیو کر رہے ہو؟ کیا تم نے شراب پی رکھی ہے؟ حشمت کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے اس کے دماغ کو کنٹرول میں لیتے ہوئے کہا، انسپکٹر، میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا ہے، اس سے 2 لاکھ چھین کر لے آیا ہوں۔ اب میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے، خدا کے لیے تم میری مدد کرو، مجھے حفاظت سے گھر پہنچا دو، میں تمہیں اس میں سے آدھی رقم دے دوں گا۔ میری سوچ کے مطابق یہ باتیں اس کی زبان سے نکلتی گئیں۔ پھر وہ اپنے سر کو تھام کر سوچنے لگا، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں واقعی گھبرا رہا ہوں۔ کسی انسانی زندگی کو چھین لینا آسان کام نہیں ہے،
شاید اسی لیے اناڑی قاتلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک پولیس انسپکٹر نے اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی تھی، پھر اس کے پاس آ کر اسے دوسری سیٹ کی طرف دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابھی تو تم تھانے چلو، وہاں سے پولیس والوں کے ساتھ جا کر تمہیں اس عورت کی لاش اور وہ جگہ دکھانی ہوگی۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہر پولیس والا بے ایمان اور رشوت خور ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے فریال سے کہا، دیکھو فریال، اگر ہم یہاں رہے تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ تم ممی کی لاش کو یہیں چھوڑ کر میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں قاتل گرفتار ہو کر یہاں آئے گا، اور تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری ممی کے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، میں نے آپ کے ساتھ چلنے سے انکار نہیں کیا ہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ اس حالت میں ایک بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ تم درست کہتی ہو، تمہاری یہاں موجودگی ضروری ہے۔ ایسی صورت میں مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے تنہا جانے دو۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر ماسٹر یوشے کے ذہن کے ذریعے ایئر ہوسٹس کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارا طیارہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ 10 منٹ کے بعد آپ اس شہر کی زمین پر قدم رکھ سکیں گے۔ یہ سنتے ہی میں فریال کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کوٹھی سے باہر جاتے ہوئے کہنے لگا، اب اگر میں نے تمہیں اپنی اصلیت نہیں بتائی تو نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا رہوں گا۔ سنو، میں غیب کی باتیں جان لیتا ہوں، دوسرے انسان جو سوچتے ہیں اسے میں سن لیتا ہوں۔ تم اس وقت کچھ بھی سوچو، میں اسے سن کر بتا دوں گا۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، میں کیا سوچوں؟ آپ عجیب سے پراسرار آدمی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ آپ مجھ سے دور بھاگنے کے لیے خیالی دشمنوں کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کی محبت کا انداز دیکھتی ہوں تو آپ کے بازوؤں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، بس کرو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ جب میں نے اسے بتایا تو شدید حیرانی سے اس کا منہ کھل گیا۔ میں نے کہا، تم تعلیم یافتہ ہو، تم نے ٹیلی پیتھی علم کے متعلق بہت کچھ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اس علم کے ذریعے میں نے حشمت کو پاگل بنا کر گملے میں بٹھایا تھا۔ اسی علم کے ذریعے میں نے تمہارے دل کی سچائی کو سمجھا ہے۔ جو تمہارے دل میں تھا وہی تم نے زبان سے کہا۔ اسی لیے میں نے تمہیں ایک عیاش مرد کی طرح دھوکہ نہیں دیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کا عہد کر لیا ہے۔ اسی علم کی بدولت میں نے ابھی معلوم کیا ہے کہ ممی کا قاتل حشمت ہے۔ میں نے ابھی اسے پولیس کے ہتھے چڑھا دیا ہے، بہت جلد پولیس والے اسے لے کر یہاں آئیں گے۔ فریال میری باتیں حیرانی سے سنتی جا رہی تھی اور یقین کرتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے اتنی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ملے گا۔ آپ کو پا کر میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں۔ میں نے پیار سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا، اب میرے پاس یہاں ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تمہیں اطمینان رہے کہ میں دور جانے کے باوجود تمہارے دل و دماغ میں موجود رہوں گا اور سوچ کے ذریعے تم سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ اب میں جا رہا ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے سوچ کے ذریعے کہو، تمہیں میری طرف سے جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں کار کی طرف بڑھنے لگا۔ فریال نے سوچ کے ذریعے پوچھا، ہم پھر کب ملیں گے؟ میں نے بھی سوچ کے ذریعے جواب دیا۔ پھر کار کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تمہارے دماغ نے میرا جواب سن لیا ہے؟ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد واپس آئیں گے اور سوچ کے ذریعے اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ، آپ کتنے عجیب و غریب آدمی ہیں۔ ذرا 1 منٹ ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر دوڑتی ہوئی کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ جلد ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرفیوم تھی۔ اس نے اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس خوشبو کو رکھ لیجئے، میری یاد آتی رہے گی۔ اپنی محبوبہ کی یاد ایک خوشبو ہی ہوتی ہے۔ اس نے محبت کا بہت اچھا تحفہ دیا تھا۔ دوسری طرف طیارہ کسی دیو کی طرح سانس لیتا ہوا لینڈ کر رہا تھا۔ میں نے کار اسٹارٹ کی، اسے خدا حافظ کہا، اس کے بعد نیشنل ہائی وے کی طرف چل پڑا۔ 10 منٹس بعد میں اس راستے پر چلتا ہوا ایئرپورٹ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ مادام طیارے سے اترتی ہوئی اجنبی زبان میں ماسٹر یوشے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ میری بو کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہی ہے۔
ماسٹر یوشے اس کے ساتھ تیزی سے لگیج ہال کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ جلد از جلد اپنا سامان حاصل کر کے میرے پیچھے آ سکے۔ وہ جتنی جلدی کر رہا تھا اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ سامان ابھی طیارے سے اتر کر لگیج ہال میں پہنچایا جا رہا تھا۔ ابھی اسے حاصل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا تھا۔ اتنی دیر میں 10 میل آگے جا چکا تھا۔ مدام اسے بتا رہی تھی کہ میری بھوک کس طرف دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ماسٹر یوشے کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامان بھی ضروری تھا، وہ اسے چھوڑ کر میری طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میرے نصیب اچھے تھے کہ اسے دیر ہوتی جا رہی تھی اور مجھے بہت دور نکل جانے کی مہلت ملتی جا رہی تھی۔ جب وہ سامان لے کر کرائے کی کار کی طرف آیا تو ڈرائیور سے بات کرنے میں 15 منٹس گزر گئے۔ اس نے پنڈی سے ٹرنک کال کے ذریعے یہ خبر بھیجی تھی کہ ڈرائیور صرف ایئرپورٹ تک کار لے کر آئے، اس کے بعد وہ خود کار کو ہینڈل کرے گا۔ ڈرائیور نے اسے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں سمجھایا، صاحب آپ ہوٹل چل کر بات کریں، ضروری کاغذات کی خانہ پوری کریں، پھر یہ کار آپ کو مل جائے گی۔ ماسٹر یوشے کی جھنجھلاہٹ دیکھنے اور سمجھنے کے قابل تھی۔ وہ چاہتا تو خیال خانی کے ذریعے ڈرائیور کو اپنا تابع فرمان بنا سکتا تھا، مگر اس طرح وہ کار کو غیر قانونی طور پر حاصل کرتا۔ کار اپنی مقررہ مدت پر ہوٹل نہ پہنچتی تو ماسٹر یوشے کے خلاف ایکشن لیا جاتا۔ وہ مجبور تھا، اسے ہوٹل تک جانا ہی پڑا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ کچھ دیر کے لیے پھر اس شیطان سے پیچھا چھوٹ گیا۔ اب وہ واقعی صبر سے کام لے رہا تھا، جلد بازی چھوڑ دی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، مجھے جلد از جلد ایسی گاڑی حاصل کرنی چاہیے جسے استعمال کرتے وقت قانون آڑے نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے ہوٹل پہنچ کر کسی احمق گاڑی والے کو پھانسنا ہوگا۔ میں نے اس کے ہوٹل پہنچنے تک اس سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا اور فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ پولیس والے حشمت کو لے کر وہاں پہنچ گئے ہیں اور ممی کے لاش کے پاس ضروری کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ حشمت پولیس انسپکٹر سے کہہ رہا تھا، جناب اس وقت میرا ذہن قابو میں نہیں تھا، پریشانی میں نہ جانے کیا کہہ گیا۔ دراصل میں صرف 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت کو فرحت نامی ایک شخص نے قتل کیا ہے۔ وہ شخص فریال کا عاشق ہے۔ فریال نے غصے سے کہا، یہ جھوٹا ہے، خود کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا رہا ہے۔ فراز صاحب میرے منگیتر ہیں، ممی میری شادی ان سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ کل رات کو پنڈی سے میرے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ یہ حشمت بھی میرے ساتھ تھا۔ یہاں پہنچ کر فراز صاحب نے ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھایا، پھر ممی کی کار لے کر میرے اور ممی کے سامنے ہی رخصت ہو کر حیدرآباد چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آج شام کو واپس آ جائیں۔ وہ بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں کہ میری ممی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں تو وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر یہاں چلے آئیں گے۔ میں انہیں اطلاع بھی نہیں دے سکتی۔ پتہ نہیں وہ حیدرآباد پہنچ کر کہاں رکے ہوں گے۔ حشمت نے ہاتھ نچا کر کہا، یہ اپنے عاشق کو بچانے کے لیے غلط بیان دے رہی ہے۔ جب میں یہاں صبح 5 بجے پہنچا تھا تو ممی یہاں گہری نیند سو رہی تھی اور یہ اپنے عاشق کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ انسپکٹر نے سوال کیا، دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے تم فرحت کو نہیں دیکھ سکے؟ میں نے حشمت کے ذہن میں کہا، جی ہاں۔ انسپکٹر نے دوسرا سوال کیا، لہٰذا تم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فرحت فریال کے کمرے میں یا کوٹھی میں موجود تھا؟ میں نے پھر حشمت کے ذہن میں کہا، جی ہاں۔ انسپکٹر نے طنزیہ انداز میں کہا، لہٰذا تم موقع غنیمت جان کر اس کمرے میں آئے، اس بوڑھی عورت کو ہلاک کیا اور 2 لاکھ روپے لے کر نکل گئے؟ جی ہاں۔ حشمت میری سوچ کے مطابق جی ہاں کہتا جا رہا تھا۔ انسپکٹر نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ حشمت کے دونوں ہاتھ ہتکڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ سنبھل نہ سکا، تماچا کھاتے ہی پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف خود بخود کس طرح اقبال جرم کر رہا ہے۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، بیٹے یاد کرو، تمہیں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر اب تمہارا ضمیر بول رہا ہے۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو پوری طرح ہوش و حواس میں آ کر اپنے قاتل ہونے کا اقرار کر لو۔ اب کسی طرح تمہاری جان نہیں بچے گی۔ پولیس انسپکٹر اس کے سامنے کھڑا ہوا حقارت سے کہہ رہا تھا، بے وقوف کے بچے، ایک تو تم نے قتل کیا، دوسرے یہ کہ پاگل بننے کی کوشش کر رہے ہو، تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا بیان بدلتے ہو۔
जब हवालात में डंडे पड़ेंगे तो तुम्हारा सारा पागलपन दूर हो जाएगा। मुझे इत्मीनान हो गया कि हशमत अब किसी तरह बच नहीं सकेगा। मेरे 2 लाख रुपए जो पुलिस की कस्टडी में जा चुके थे, मुझे उन रुपयों की फिक्र नहीं थी। मैं जानता था कि मुकदमे का फैसला होने के बाद ये रुपए फरियाल को मिल जाएंगे, क्योंकि फरियाल ये बयान दे रही थी कि वो रुपए उसकी मम्मी के थे। वो इस दौलत को बैंकों में रखने के बजाय अपनी आंखों के सामने रखती थी। बेटी ने मां को कई बार समझाया कि वो रुपए बैंक में महफूज रहेंगे, मगर वो किसी की नहीं सुनती थी। अंजाम कार इस दौलत की खातिर अपनी जान गंवा बैठी। फरियाल इतनी जहानत से बयान दे रही थी कि वो रुपए भी उसे मिल जाते और मुझ पर भी कोई आंच ना आती। एक तालीम याफ्ता ज़हीन औरत की रफाकत से मर्द को बड़ा हौसला मिलता है। मैंने फरियाल जैसी हसीन लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके गलती नहीं की थी। वो शरीके सफर बनते ही ये साबित कर रही थी कि वो कदम कदम पर मेरे लिए ढाल भी बन सकती है और मेरी अमान में भी रह सकती है। मैंने खुश होकर उसके जहन पर दस्तक दी। हेलो फरियाल, मैं तुम्हारा फरहाद हूं, सोच के जरिए तुमसे मुखातिब हूं। वो घबराकर आसपास खड़े हुए पुलिस के आदमियों को देखने लगी, कहीं कोई मेरी आवाज तो नहीं सुन रहा है। फिर जल्द ही उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। भला दिमाग के अंदर होने वाली बातें कौन सुन सकता है। वो इतने लोगों के दरमियान खामोश रहकर सोच के जरिए गुफ्तगू करते हुए हिचकिचा रही थी। उसने अपना सर थामकर इंस्पेक्टर से कहा, यहां मेरी तबीयत घबरा रही है, क्या आप मुझे मेरे कमरे में जाकर आराम करने की इजाजत दे सकते हैं? इंस्पेक्टर ने उसे इजाजत दे दी। वो तेजी से पलटकर उस कमरे से निकल गई और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। मैंने कहा, मेरी जान, ये तुमने अच्छा किया कि तन्हाई का बहाना ढूंढ लिया। फरियाल ने अपने कमरे में पहुंचकर कहा, फरहाद, आपको अपने दिमाग में मौजूद पाकर अजीब सा लग रहा है। आपने मुझे कैसी अजीब सी सोच की नगरी में पहुंचा दिया है। आपसे दूर रहकर भी दूरी का एहसास नहीं होता। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे दिमाग की रगों में लहू की तरह दौड़ता रहूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ी देर बाद पुलिस वाले कातिल को गिरफ्तार करके वहां पहुंचने वाले हैं। अब मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि हशमत पुलिस वालों के सामने किस तरह बयानात बदलता रहा है और किस तरह इंस्पेक्टर का तमाचा खाकर जमीन पर गिर पड़ा था। वो बिस्तर से तकिए को उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर भींचते हुए बोली, जाने फरियाल, आप जादूगर हैं। आपसे कोई बात पोशीदा नहीं रहती। आपने मेरा बयान भी सुन लिया होगा। अगर कोई गलती की हो तो बताइए। अगर तुम कोई गलती करती तो बयान देने के दौरान ही मैं तुम्हें टोक देता और तुम्हारी रहनुमाई करता। मगर तुम वाकई ज़हीन हो, मैं तुम पर फख्र करता हूं। अच्छा ये बताइए, इस वक्त मैं क्या सोच रही हूं? तुम सोच रही हो कि इस वक्त तकिए की जगह मैं आ जाऊं, तो फिर आ जाइए। दुश्मनों से निजात नहीं मिली है, वरना तुम्हारे बोलने से पहले चला आता। आखिर वो दुश्मन कौन है, मुझे भी तो बताइए। मैं उसे बताने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खतरनाक दुश्मनों को नीचा दिखाया है, लेकिन इस बार जो दुश्मन टकरा रहा है वो मुझसे ज्यादा टेलीपैथी का आलिम है। मैं उससे बचता फिर रहा हूं। उसकी सोच की लहरें इतनी ताकतवर और शैतानी हैं कि अगर मेरा दिमाग उसकी गिरफ्त में आ गया तो वो मुझे बड़ी आसानी से अपना गुलाम बना लेगा, मुझे मुजरिमाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर करेगा। इसीलिए मैंने अब तक यही कोशिश की है कि वो मेरे दिमाग तक ना पहुंचने पाए। मैं तुम्हें यह बात समझा दूं कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला किसी की दिमागी सोच तक कैसे पहुंचता है। दूसरे की सोच तक पहुंचने के 2 अहम जराए हैं। पहला जरिया इंसान की आंखें हैं, क्योंकि आंखें अक्सर अंदरूनी जज्बात की चुगली खाती हैं। दूसरा जरिया इंसान की गुफ्तगू है। एक शख्स की गुफ्तगू का जो लहजा होता है वही उसकी सोच का भी लहजा होता है। वो जिस अंदाज में सोचता है उसी अंदाज में बोलता है। मेरा टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन इन्हीं 2 जरायों से मेरे दिमाग तक पहुंच सकता है। इसीलिए मैं उसके आलाकारों के सामने अब तक गूंगा बनता रहा हूं, क्योंकि वो अपने आलाकारों की सोच के जरिए मेरी गुफ्तगू और मेरी सोच के लहजे तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है। फरियाल ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, दुश्मन की ये हरकतें आपके लिए जितनी खतरनाक हैं, दूसरे सुनने वालों के लिए इतनी ही दिलचस्प हैं। मुझे दिलचस्पी भी होती जा रही है और ये सोच सोच कर उलझती भी जा रही हूं कि आप कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
آپ کے دن رات کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ دشمن پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، مگر مجھے تم سے کچھ سکون بھی مل رہا ہے۔ مصیبتوں کی دھوپ بھی ہے اور تمہاری زلفوں کی چھاؤں بھی، اسی کا نام زندگی ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں نے اس کے تمام اعلی کاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب ماسٹر یوشے خود ہی پریشان ہو کر مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس ملک میں آ گیا ہے۔ میں اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھ لیتا ہوں، مجھے اس کے منصوبوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اس بار وہ ایک بہت ہی خطرناک اعلی کار کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور وہ اعلی کار ایک عورت ہے۔ فریال نے تعجب سے پوچھا، عورت اور خطرناک؟ ہاں، عورت معصوم اور بے حد کمزور ہوتی ہے، مرد کے تابع فرمان ہوتی ہے، مگر جب خطرناک بن جاتی ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ماسٹر یوشے اس عورت کو مادام کہتا ہے۔ مادام میں سونگنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ میں پچھلے دنوں مری کے کاٹیج میں لباس بدلتے وقت اپنا پرانا لباس چھوڑ گیا تھا۔ مادام نے اس لباس میں میری بو سونگ لی ہے۔ اس کے ذریعے وہ فضا میں میری بو سونگتی ہوئی ماسٹر یوشے کو بتا دیتی ہے کہ میں کس سمت میں پایا جا سکتا ہوں۔ ماسٹر یوشے مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا، لیکن مجھ تک پہنچنے کے لیے مادام ایک بہترین اعلی کار بن گئی ہے۔ فریال میری باتیں بڑی حیرانی اور بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، پھر کہنے لگی، آپ جتنے عجیب و غریب ہیں، اتنے ہی عجیب و غریب دشمنوں سے آپ کا سابقہ پڑ رہا ہے۔ میری جان، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تمہاری محبت مجھے زندگی کی کتنی ہی لطافتوں کا احساس دلا رہی ہے۔ تم میرے تھکے ہوئے ذہن کی ایک زود اثر دوا ہو، اس سے زیادہ تم اور کیا کر سکتی ہو؟ مادام کی صلاحیتوں نے مجھے وقتی طور پر کمزور بنا دیا ہے۔ پہلے میں ماسٹر یوشے کے دوسرے اعلی کاروں کی آنکھوں میں جھانک کر یا ان کی باتیں سن کر ان کے دماغ کو چپکے چپکے اپنے کنٹرول میں کر لیتا تھا، پھر ماسٹر یوشے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر انہیں ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ لیکن میں مادام کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی بار ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے مادام کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تاکہ اس کی آنکھوں کے تاثرات مجھے اس عورت کی سوچ تک پہنچا سکیں، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی آنکھوں پر آئی لینس چڑھا ہوا ہے۔ وہ عورت ماسٹر یوشے سے باتیں تو کرتی ہوگی؟ فریال نے پوچھا۔ ہاں، کسی اجنبی زبان میں باتیں کرتی ہے اور اسی اجنبی زبان میں سوچتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا اسے کوئی دوسری زبان نہیں آتی۔ میری بات سنتے ہی فریال سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے جوشیلے انداز میں کہا، اگر زبان کی بات ہے تو مجھے پہلے ہی بتانا چاہیے تھا۔ میں نے 10 برس تک مشرق بعید کی معروف زبانوں کو پڑھا ہے۔ میں نے 14 برس کی عمر میں میٹرک پاس کیا تھا۔ اب 25 برس کی عمر تک میں نے چینی، جاپانی، ملائی اور تھائی زبانوں کو لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھا ہے۔ میرے ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں بہت سی زبانیں سیکھ جاؤں۔ ڈیڈی نے جو لگن مجھ میں پیدا کی وہ اب بھی قائم ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مادام کون سی زبان بولتی ہے؟ اگر اس سے میرا ایک بار سامنا ہو جائے تو میں اس کی زبان اور اس کی گفتگو کا لہجہ آپ تک پہنچا دوں گی۔ اب میں حیرانی سے اپنی جان حیات کی باتیں سن رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی باصلاحیت محبوبہ میرے حصے میں آئے گی۔ ایسے ہی وقت خدا کے سامنے بے اختیار سر جھک جاتا ہے کہ وہ رب کریم جد و جہد کرنے والوں کو کیسی کیسی سہولتیں فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہی ہم انسانوں کو زندگی کی آگ میں جھونکتا ہے اور وہی پھولوں کی انجمن میں فریال جیسی رفیقہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے کہا، فریال، مجھے تمہاری صلاحیتوں کے متعلق جان کر اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ واقعی تم ایسی ہو کہ تم جیسی عورت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ میں جو تم پر فخر کرتا ہوں یہ بیجا نہیں ہے، مگر میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ مادام کون سی زبان بولتی ہے۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک مغربی ملک سے آئی ہے۔ اس کا ساتھی ماسٹر یوشے انگریز ہے۔ مادام کی قومیت اور اس کی زبان کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی افریقی زبان بولتی ہے۔ میں مختلف زبانوں کو شناخت نہیں کر سکتا، اس معاملے میں کچا ہوں۔ فریال نے مجھے حوصلہ دیا، آپ مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کسی طرح ایک بار مادام سے میرا سامنا کرا دیں تو میں اس کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ مادام سے سامنا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماسٹر یوشے سے بھی تمہارا سامنا ہوگا۔ وہ شاید تمہاری سوچ کے ذریعے سمجھ لے گا کہ تم سے میرا گہرا رشتہ ہے، بلکہ تم میری بہت بڑی کمزوری بن چکی ہو۔ وہ مجھے ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے
تمہیں دماغی مریضہ بنا دے گا۔ میں یہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تمہیں بچانے کے سلسلے میں کوئی غلطی کر بیٹھوں گا۔ نہیں فریال، تم اس معاملے میں بالکل الگ رہو۔ وہ میری بات کا جواب نہ دے سکی۔ اسی وقت ایک سپاہی نے آ کر کہا، انسپیکٹر صاحب اسے بلا رہے ہیں، کیونکہ اس کی ممی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ سپاہی کے ساتھ جاتے وقت میری سوچ کے ذریعے کہنے لگی، میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، یہ پوچھنا تو بھول ہی گئی کہ اس وقت آپ کہاں ہیں اور دشمنوں سے کتنی دور ہیں۔ اب واپس آ کر پوچھوں گی، اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ ابھی میں تمہارے دیے ہوئے تحفے کو جیب سے نکال رہا ہوں، خوشبو کی یہ شیشی کھول کر تمہارے وجود کی خوشبو کو یاد کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فریال کا دیا ہوا تحفہ جیب سے نکال لیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی شیشی تھی۔ کار کی محدود فضا میں شیشی کھلتے ہی ایک نہایت لطیف سی خوشبو پھیلنے لگی۔ میں شیشی پکڑے ہوئے تھا، میرے اطراف پیار کی خوشبو بکھر رہی تھی۔ اس اندیکھی خوشبو کے ساتھ میرا ذہن اس کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرنا چاہا، مگر وہ پولیس انسپیکٹر سے باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے ان کے درمیان مداخلت نہیں کی، چپ چاپ اس شیشی کو دیکھنے لگا جہاں سے فریال کی یادیں بکھر رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں بڑی دیر سے دشمنوں کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں انٹرکونٹ کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے شکار کی تلاش کر رہے تھے جو ان کے لیے مفت میں ایک کار مہیا کر سکے۔ ماسٹر یوشے کی سوچ کہہ رہی تھی، یہ کیا جادو ہے؟ فرات کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ مادام ایک بار کسی کی بو سونگھنے کے بعد اسے کبھی نہیں بھولتی۔ ہر انسان کے بدن کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اپنی بو سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرات اپنی بو سے کیسے جدا ہو گیا؟ اپنی اس بو کو اس نے کہاں دفن کر دیا ہے؟ وہ مادام سے اجنبی زبان میں پھر کچھ کہنے لگا، شاید اصرار کر رہا تھا کہ مادام میری بو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور میں حیرانی سے اس سینٹ کی خوشبو کو دیکھ رہا تھا جو فریال کی محبت بن کر میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی، دوسرے لفظوں میں ایک ڈھال بن کر دشمنوں کا راستہ روک رہی تھی۔ چشم زدن میں یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ یہ فریال کی پیش کی ہوئی خوشبو کی شیشی کا کمال ہے۔ اس کمال کو سمجھنے کے لیے بو کی خاصیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص بو ہوتی ہے، مگر وہ اس قدر دھیمی دھیمی اور دبی دبی سی ہوتی ہے کہ حساس جانور ہی اسے سونگھ سکتے ہیں، یا ایک انسان بہت قریب سے دوسرے انسان کی بو کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اب وہ بھی ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ میرے بدن کی جو دھیمی دھیمی سی بو تھی اس پر ایک تیز خوشبو حاوی ہو گئی تھی۔ جس طرح ہر بڑی طاقت خفی سی طاقت کو کچل دیتی ہے یا وقتی طور پر دبا دیتی ہے، اسی طرح وقتی طور پر اس خوشبو نے میری بو کی انفرادیت کو دبا کر چاروں طرف سے چھپا دیا تھا۔ قدرت کے ایسے اٹل اصولوں کو سمجھنے کے باوجود پہلے میرے دماغ نے کام نہیں کیا تھا۔ مادام نے اچانک ہی اپنی حیرت انگیز صلاحیت کا مظاہرہ کر کے مجھے بدحواس کر دیا تھا۔ اس وقت سے مجھے صرف یہی فکر تھی کہ میں دشمنوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ دور رہ سکتا ہوں۔ اسی فکر نے مجھے حفاظت کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب مجھے فریال کی محبت اور اس کی البیلی خوشبو کا سہارا مل گیا تھا۔ میں اس وقت ٹھٹا سے آگے جا کر رک گیا تھا۔ اب اور آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کار کی محدود فضا میں بکھر جانے والی خوشبو مجھے فریال کی طرف جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ میں مادام سے قریب رہ کر بھی ماسٹر یوشے سے نمٹ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے کار کو واپس گھمایا اور پیار کی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ بار بار اپنی سوچ کے ذریعے مجھے پکار رہی تھی اور میری طرف سے جواب نہ پا کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، سوری فریال، میں دشمنوں کی طرف متوجہ تھا، اس لیے تم سے دماغی رابطہ قائم نہ کر سکا۔ فریال نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کی طرف سے جواب نہ پا کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ کاش کہ میں بھی ٹیلی پیتھی جانتی اور آپ کے ذہن میں جھانک کر آپ کی خیریت معلوم کر لیتی۔ میری جان، میں خیریت سے ہوں اور بخیریت تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ کیا سچ؟ وہ ایک دم سے مسرتوں کے ہجوم میں گر گئی۔ ہاں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہاں پولیس والوں کا کام مکمل ہوگا یا نہیں؟ ہاں، وہ لوگ ممی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ہیں۔ شام سے پہلے ان کی لاش واپس نہیں ملے گی۔ میں یہاں تنہا ہوں، میری عجیب حالت ہے۔ آپ کو پانے کی خوشی بھی ہے اور ماں کے بچھڑ جانے کا غم بھی۔ تم چونکانے والی باتیں کر رہی ہو۔
لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس بار تم نے مجھے چونکا دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مادام میری بو سونگھ لیتی ہے، مگر جس طرح لوہے لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح تم نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی صلاحیت کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ تم نے جو خوشبو تحفے کے طور پر مجھے دی تھی، اس خوشبو کے ہجوم میں میرے بدن کی بو چھپ گئی ہے۔ اب مادام پریشان ہو کر چاروں طرف سونگھ رہی ہے اور مجھے نہیں پا رہی ہے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرانی سے کہنے لگی۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، میں نے یہ سوچ کر وہ تحفہ نہیں دیا تھا کہ وہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ قدرت کے تماشے بھی عجیب ہیں۔ اب میری سمجھ میں بھی آ گیا ہے، ہم خوشبو اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ پسینے کی بو چھپ جائے اور ہماری شخصیت میں ایک نئی خوشبو پیدا ہو جائے۔ مگر میرے دماغ میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جس جگہ آپ کی بو چھپ گئی تھی، کیا اسی جگہ مادام نے میری دی ہوئی خوشبو سے پتہ نہیں لگایا ہوگا کہ ٹھیک اسی سمت آپ دوسری خوشبو میں نہا گئے ہیں؟ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ مادام سونگھنا چاہے تو ہر طرح کی بو کو سونگھ سکتی ہے، لیکن 24 گھنٹے میں دنیا کی کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی مرد طرح طرح کی خوشبو لگاتے رہتے ہیں۔ جو خوشبو میرے بدن پر ہے وہی خوشبو نہ جانے دنیا کے کتنے لوگوں کو معطر کر رہی ہوگی۔ لہٰذا مجھ تک پہنچنے کے لیے میری ہی مخصوص بو کو پانا بہت ضروری ہے، اور وہ بو وقتی طور پر گم ہو چکی ہے۔ فریال خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ دشمنوں سے چھپنے کے لیے مجھے غیر متوقع طور پر ایک ایسا سہارا مل گیا تھا کہ ہم دونوں بار بار خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ فریال نے کہا، اب میں سمجھ گئی کہ آپ اسی لیے بڑے اطمینان سے میرے پاس چلے آ رہے ہیں، مگر یہ خوشبو کب تک آپ اپنے بدن پر چھڑکتے رہیں گے؟ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہی میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی مقدار میں ابھی خوشبو لگا رکھی ہے وہ میری بو پر کتنی دیر تک اثر انداز رہے گی، یہ میں گھڑی دیکھ کر معلوم کر لوں گا۔ ساتھ ہی ماسٹر یوشے کے ذہن میں بھی جھانکتا رہوں گا تاکہ اس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ مادام میری بو کو کتنی دیر بعد پا سکی ہے۔ پھر تو آپ کو انہی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہاں، مگر میرا دھیان تو تمہاری ہی طرف چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ میں اپنے دل و دماغ کو کیسے سمجھاؤں؟ پہلے تو وہ مسکرائی، پھر اچانک ہی سنجیدہ ہو کر بولی، یہ سوچ کر مجھے عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ صرف میرے لیے سوچتے ہیں۔ اتنی مصروفیتوں اور اتنے خطرناک دشمنوں میں گھر کر رہنے کے باوجود آپ کا دھیان میری طرف لگا رہتا ہے، لیکن فی الحال یہ ہم دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ فوراً ہی دشمنوں کی طرف توجہ دیں۔ اچھی بات ہے، میں تم سے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ختم کرتا ہوں، لیکن رابطہ توڑنے سے پہلے میں ذرا دیر تک اس کی سوچ کو پڑھتا رہا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کے متعلق نہ سوچوں، لیکن یہ سوچ کر وہ خوشی سے جھوم رہی تھی کہ میں ہر لمحے اس کے متعلق سوچتا رہتا ہوں۔ میں مسکراتے ہوئے ماسٹر یوشے کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ دونوں ابھی تک ڈیمی ٹاس کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماسٹر یوشے مادام کی زبان میں اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ زبان تو میری سمجھ میں نہیں آئی، اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ دونوں کسی خاص موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ جب کسی کی زبان سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس کی حرکتوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وقت اور ماحول کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان وقت کے مطابق کوئی سی بھی بات سوچتا ہے۔ اس وقت میری بو نے انہیں پریشان کیا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بو کی خاصیتوں پر بحث کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مادام پھر ذرا سر اٹھا کر چاروں طرف سونگھنے لگی۔ اس کے بعد ماسٹر یوشے کے سامنے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ خوشبو نے ابھی تک مجھے چھپا کر رکھا تھا۔ یہ کب تک میری بو پر حاوی رہے گی، اسے بڑی توجہ سے سمجھنا ضروری تھا۔ میں 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار کے تمام شیشے چڑھا دیے تھے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرنے والے ہوا کے جھونکے اس خوشبو کو کب کا اڑا کر لے جاتے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے خوشبو لگا کر زیادہ دیر کھلی فضا میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر میں بند کار یا بند کمرے میں رہوں تو خوشبو دیر پا ہوگی۔ 1 گھنٹے بعد میں نے فریال کی سوچ میں کہا کہ میں اس کی کوٹھی کے قریب پہنچ رہا ہوں، ذرا سی دیر میں وہ کار کا ہارن سنے گی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنے کمرے سے نکل کر دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ میں ہارن دیتا ہوا کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا۔ میں نے دور ہی سے دیکھا، مارے خوشی کہ اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ میں کار سے اتر کر اس کی طرف بڑھا، وہ بھی دوڑتی ہوئی میری طرف آئی۔
میں نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور اسے اپنی گرفت میں سمیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا، دشمن کیا کر رہے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم انہیں یاد کر رہی ہو، میں تو سب کچھ بھول گیا ہوں۔ اب آپ پہلے دشمنوں کی خبر لیں۔ اچھی بات ہے، میں دشمنوں کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ فریال بھی اپنی مثال آپ تھی۔ میں غافل ہوتا تو وہ خطرے کی بو سونگھ لیتی تھی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مجھے دشمنوں کی خبر لینا چاہیے۔ اس وقت مادام میری بو سونگھ رہی تھی اور شاید ماسٹر یوشے کو بتا رہی تھی کہ میری بو بہت قریب ہے اور اسی شہر میں ہے۔ میں نے فریال کا بازو پکڑ کر کوٹھی کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، اندر چلو، وہ کتیا میری بو سونگھ رہی ہے۔ فریال میرے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ کمینی مرتی بھی تو نہیں، ایسا کب تک ہوگا؟ فکر نہ کرو، وقتی طور پر محفوظ رہنے کا ایک سہارا مل گیا ہے۔ اب میں اطمینان سے بیٹھ کر اس سونگنے والی کی ناک کاٹنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر میں نے خوشبو کی شیشی نکالی اور اپنے لباس پر اس کی خوشبو اچھی طرح چھڑک لی۔ پھر بیڈ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس وقت ماسٹر یوشے کی سوچ بتا رہی تھی کہ مادام پھر پریشان ہو گئی ہے اور چاروں طرف سونگ رہی ہے۔ ماسٹر یوشے اس سے کچھ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور کیمیٹوس سے باہر جانے لگا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ میری تلاش میں نکل رہا ہے، کیونکہ اسے دو اہم باتیں معلوم ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ کہ میں اسی شہر میں ہوں، دوسری بات یہ کہ میں کس سمت میں پایا جا سکتا ہوں۔ اس وقت اس کے اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد کسی گاڑی کا انتظام کرے تاکہ دوبارہ میری بو پاتے ہی وہ فوراً ہی بو کی سمت چل پڑے۔ یہی سوچ کر وہ سوئمنگ پول کے پاس آ گیا تھا۔ وہاں ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے چہروں کو باری باری تک رہا تھا اور ان کی سوچ کے ذریعے یہ معلوم کر رہا تھا کہ کس کے پاس بہترین گاڑی ہے۔ وہ بہترین گاڑی والا اس کا بہترین اعلی کار بن سکتا ہے یا نہیں۔ میں بیڈ روم میں آ کر فوم کے ملائم بیڈ پر لیٹ گیا۔ فریال نے مادام کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ ابھی کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنی خوشبوئیں ہیں؟ شینل کی ایک شیشی اور ہے، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشبوئیں خرید کر اسٹاک کر لینی چاہیے۔ اس نے اٹھتے ہوئے فوراً کہا، ابھی چلیے، اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرا باہر جانا مناسب نہیں ہے، کھلی فضا میں خوشبو جلد اڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، آپ کو اسی کمرے میں بند رہنا چاہیے، میں جا کر لے آتی ہوں۔ اس نے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا اور اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر گننے لگی۔ اس کے پرس میں صرف 500 روپے تھے۔ میں نے کہا، میرے پاس وہی 2 لاکھ روپے تھے جو اب پولیس والوں کی تحویل میں ہیں۔ میری جیب میں صرف 100 روپے کا ایک نوٹ رہ گیا ہے۔ اس نے کہا، فی الحال 500 روپے میں جتنی خوشبو ملے گی میں خرید کر لے آؤں گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ممی کیسی کنگال تھی۔ فریال کے باپ نے جو بینک بیلنس چھوڑا تھا وہ اسے جوئے میں ہار گئی تھی اور اپنے سر پر قرض کا بوجھ لاد کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ فریال کے پاس وہی آخری 500 روپے تھے اور وہ میری حفاظت کے لیے اپنی آخری پونجی بھی خرچ کر رہی تھی۔ اگر ضرورت پڑتی تو وہ میرے لیے اس کوٹھی کو بھی فروخت کر سکتی تھی۔ میں اسے بڑے پیار سے دیکھتا رہا۔ وہ الماری بند کرنے کے بعد سنگھار میز کے پاس گئی، وہاں سے شینل کی شیشی اٹھا کر میرے پاس لے آئی، پھر اسے سراہنے کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسے بھی احتیاطاً اپنے پاس رکھیں، پتہ نہیں کس وقت ضرورت پڑ جائے۔ میں ابھی دوسری خوشبو خرید کر لے آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے احتیاطاً دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میں چند لمحوں تک خاموش پڑا، اس کے پیار کی لذت کو محسوس کرتا رہا۔ ایسے احساس کے وقت آس پاس کی دنیا بالکل یاد نہیں رہتی۔ اگر کوئی مداخلت کرے تو اسے کچا چبا جانے کو جی چاہتا ہے۔ فی الحال میں ماسٹر یوشے کو چبا نہیں سکتا تھا، اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری تھا۔ اس نے کسی گاڑی والے کو پھانسنے کے لیے مادام کو سوئمنگ پول کی دوسری طرف بھیج دیا تھا۔ اس وقت وہ ایک نوجوان کو مخاطب کر رہی تھی۔ ماسٹر یوشے کے ذریعے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ نوجوان مادام کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے مادام کے ذریعے اس نوجوان کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان مادام کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ کس ملک سے آئی ہے، اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور یہ انگریزی بھی نہیں سمجھتی ہے۔ ماسٹر یوشے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے قریب آتے ہی مادام نے اس سے کچھ کہا۔ اس کے جواب میں ماسٹر یوشے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہنے لگا، مسٹر، یہ ملیشیا کی رہنے والی ہے، سیاحت کی غرض سے یہاں آئی ہے۔
مگر اپنی مادری زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں جانتی۔ یہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اس کے دوست بننا پسند کریں گے؟ نوجوان نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، میرا نام کمال احمد ہے، مجھے تم سے دوستی کر کے خوشی ہوگی۔ نوجوان نے کہا، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں اپنی کار میں تمام تفریح گاہوں کی سیر کراؤں گا۔ ماسٹر یوشے نے مادام کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان سے کہا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کار کے پاس آ گئے۔ ماسٹر یوشے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مادام کمال کو رجھانے کے لیے اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر کمال نے کار اسٹارٹ کی اور اپنے فلیٹ کی طرف جانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ فلیٹ کی چار دیواری میں ماسٹر یوشے کو تنہائی نصیب ہوگی تو وہ کمال کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا اور کس طرح اسے ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لے گا۔ میں یہ تماشے بارہا دیکھ چکا تھا، لہذا میں نے سوچ کے ذریعے ان سے رابطہ ختم کر دیا۔ ماسٹر یوشے جب کمال کی گاڑی حاصل کر لے گا تو پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ ان سے رابطہ ختم کرنے کے بعد میں فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ ایک دکان پر پہنچ گئی تھی۔ دکان کا مالک اس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے خوشبو کی مختلف شیشیاں دکھا رہا تھا۔ وہ ہر خوشبو کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا رہا تھا۔ میں اس باتونی دکان کے مالک کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ اس کے دماغ میں کچھ تھا اور زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے فریال کے سامنے تمام غیر ملکی شیشیاں رکھی تھیں، لیکن ان میں دیسی خوشبو بھری ہوئی تھی اور اتنی خوبصورتی سے ان کی پیکنگ کی گئی تھی کہ عام خریدار غیر ملکی خوشبو سمجھ کر دھوکے کھا جاتے۔ دکان میں اور بھی بہت سے گاہک تھے۔ وہ دکاندار سبھی سے جھوٹ بول رہا تھا اور ان سے کئی گنا دام وصول کر رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اس بے ایمان سے بے ایمانی کروں گا اور اسے خوشبو کا ایک پیسہ تک نہیں دوں گا۔ میں نے فریال کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو فریال۔ وہ ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا، اس طرح چونکا نہ کرو، دیکھنے والے کیا سوچیں گے۔ اوہ سوری، میں کسی خوشبو کا انتخاب کرنے میں اس قدر گم تھی کہ آپ کے اس طرح مخاطب کرنے کے انداز کو بھول گئی تھی۔ اب نہیں بولوں گی۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے مخاطب کیا ہے کہ دکاندار بے ایمان ہے۔ تمہارے سامنے جتنی بدیسی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں ان سب میں دیسی خوشبو ہے۔ کیا آپ اتنی دور سے خوشبو بھی سونگھ لیتے ہیں؟ نہیں جانے من، تم دماغی طور پر حاضر نہیں ہو، ورنہ یہ سمجھ لیتی کہ میں نے تمہارے ذریعے اس دکاندار کی سوچ کو پڑھ لیا ہے۔ بہرحال دیسی خوشبوئیں ہی صحیح، کام چلانے کے لیے وہی لے آؤ، مگر اس کا ایک پیسہ نہ دینا۔ قیمت ادا کیے بغیر میں کیسے لا سکتی ہوں؟ تم چپ چاپ کھڑی رہو، وہ شیشیاں پیک کرنے کے بعد تم سے ایک پیسہ نہیں مانگے گا۔ فریال کو یہ ہدایت دے کر میں دکاندار کی سوچ کو گڑبڑانے لگا۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے بوکلا کر سوچنے لگا، میں نے کس گاہک سے پیسے لیے ہیں اور کس سے نہیں دیے ہیں، کسے مال دیا ہے اور کسے نہیں دیا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ جو خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہے، میں نے اس سے 3000 لیے ہیں۔ یہ سیلز مین کتنی دیر سے کھانے کے لیے گیا ہے؟ اگر وہ ہوتا تو اتنے گاہکوں کے درمیان اس طرح الجھ کر نہ گڑبڑاتا۔ دکاندار میز کی دراز کھول کر دیکھنے لگا تاکہ اسے پیسوں کا حساب مل جائے، مگر وہاں دراز میں صبح سے کتنے ہی 100 اور 50 کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اگر وہ حساب کرنے بیٹھتا تو دوسرے تمام گاہک پریشان ہونے لگتے۔ اس نے سوچا، اتنی جلدی آمد و خرچ کا حساب کرنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ میں اس لڑکی سے ہی پوچھ لوں کہ اس نے مجھے کتنے روپے دیے ہیں۔ میں نے فوراً ہی فریال کو سمجھایا، دیکھو فریال، میں تم سے جو کہوں گا تم دکاندار کو وہی جواب دینا، چہرے سے کبھی گھبراہٹ ظاہر نہ کرنا۔ میں نے اتنا ہی سمجھایا تھا کہ دکاندار فریال کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے مجھے کتنے روپے دیے ہیں؟ 3000۔ میں نے فریال کی سوچ میں کہا۔ فریال کی زبان نے بھی وہی رقم بتائی۔ اس کی سوچ مجھ سے کہہ رہی تھی، غضب خدا کا، آپ مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا یہ دکاندار یقین کر لے گا؟ میرا جواب دینے سے پہلے ہی دکاندار نے سر ہلا کر یقین کر لیا، کیونکہ اس کی سوچ میں پہلے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ لڑکی نے 3000 دیے ہیں۔ پوچھنے پر لڑکی نے بھی یہی رقم بتائی تھی۔ اس طرح اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ فریال اسے 3000 روپے ادا کر چکی ہے۔ دکاندار خوشبو کی 2 شیشیاں پیک کرتے ہوئے سوچنے لگا، لڑکی بہت بھولی بالی ہے، ان 2 شیشیوں کی قیمت 500 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ ان خوشبوؤں پر میں نے بدیسی لیبل لگا کر اس سے 2500 روپے زیادہ لیے ہیں۔ میں نے دکاندار کی سوچ میں کہا، بیچاری کتنی معصوم ہے، اتنی حسین اور معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے کا جی نہیں چاہتا۔
उसकी सोच ने चौंक कर कहा, हैं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? धोखा नहीं दूंगा तो मुनाफा कैसे हासिल करूंगा? मैंने उसकी सोच में समझाया, मैं हर शीशी पर 10 गुना मुनाफा हासिल करता हूं। अगर एक लड़की से धोखा नहीं करूंगा और ईमानदारी से पैसे लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपने 500 रुपए रखकर इसे 2500 रुपए वापस कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाथ में आए हुए 2500 वापस कर दूं? ये मुझसे नहीं हो सकेगा। अगर मैंने इस मासूम लड़की को सही कीमत पर माल नहीं दिया और इसके 2500 वापस नहीं किए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये अचानक ही मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे, मेरे हाथ से शीशियां छूट रही हैं। अचानक ही उसके हाथ से शीशियां छूटकर गिर पड़ी। वो उन खूबसूरत शीशियों को 2 बहुत ही खूबसूरत मखमली केस में रखने जा रहा था, मगर रखने से पहले ही वो फर्श पर गिरकर टूट गई। वो परेशान होकर फरियाल की तरफ देखने लगा। अभी उसे दिमाग ने समझाया था कि वो नुकसान उठाएगा और नुकसान की इब्तिदा हो चुकी थी। दुकानदार ने बेयकीनी से सर झटक कर दिल ही दिल में कहा, वाह, ये भी कोई यकीन करने वाली बात है। शीशियां हाथ से छूटकर गिर पड़ी हैं। ये लड़की आसमान से उतर कर तो नहीं आई है कि इसे धोखा देने से मेरा नुकसान हो जाएगा। उसने फरियाल के लिए दूसरी 2 शीशियां उठाई तो मैंने उसके दिमाग में हलचल मचाकर वो शीशियां भी गिरा दी। वहां खड़े हुए सारे ग्राहक उसे हैरानी से देखने लगे। एक ने कहा, बुढ़ापे से हाथ कांप रहे हैं, नाजुक सी शीशियां उठाई नहीं जाती। बड़े मियाँ, इतनी बड़ी दुकान है, इस काम के लिए कोई मुलाजिम रख लो। बड़े मियाँ इस बार वाकई घबरा गए थे और यकीन कर लिया कि इस लड़की के साथ ईमानदारी का सौदा न किया तो और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने आगे बढ़कर फरियाल से कहा, बीबी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा इधर चलो, वहां अपनी पसंद की शीशियां खुद ही उठाकर रख लेना। मैंने फरियाल से कहा कि वो बिला झिझक उसके साथ चली जाए। वो दुकान के दूसरे हिस्से में चली गई। वहां से दूसरे ग्राहक नजर नहीं आ रहे थे। दुकानदार ने अपनी जेब से 3000 रुपए निकालते हुए कहा, बीवी, तुम अपने ये पूरे 3000 रुपए रखो और अपनी पसंद की खुशबू ले जाओ, मगर खुदा के लिए यहां से जल्दी चली जाओ। जब से तुम आई हो मैं नुकसान उठा रहा हूं।